تمہارے ساتھ جو ایمان لائے ہیں ہم تم سب کو اپنی بستی سے نکال دیں گے. او لتعودن فی ملتنا، یا دوسرا راستہ یہ کہ تم ہمارے مذہب میں لوٹ کے آ جاؤ، واپس آ جاؤ، گھر واپسی کر لو. آج بھی گھر واپسی کی بات ہوتی ہے نا. دو ہی راستہ ہے، یا تو ہم تمہیں نکال دیں گے اپنے دیش سے، اپنے ملک سے، اپنے وطن سے، یا پھر تم گھر واپسی کر لو، ہمارے مذہب میں داخل ہو جاؤ. قال اولو کننا کارہین، حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اگر ہم نہ پسند کریں، ہم تمہارے مذہب میں داخل نہ ہونا چاہیں، تو کیا تم تب بھی زبردستی ہم کو داخل کرو گے؟ ظاہر ہے کہ مذہب کا معاملہ دل کا معاملہ ہے، اور دل جو ہے وہ زبردستی کسی چیز کا قائل نہیں ہو سکتا ہے. آپ تلوار سے کسی کی زبان سے کوئی چیز نکلوا سکتے ہیں، دل نہیں جیت سکتے آپ. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اگر ہمیں ناپسند ہے تب بھی ہمارے ساتھ زبردستی کرو گے. اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منہا. کہا ہے میری قوم کے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو نجات دی، ہم شرک سے بچ کر کے اللہ کی توحید کے راستے پر آ گئے. اب ہم دوبارہ اسی شرک کی طرف چلے جائیں یہ تو اللہ کے اوپر بہت بڑا جھوٹ ہو جائے گا. اس کے بعد فرمایا وما یکون لنا ان نعود فیہا، اور ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم اس مذہب میں دوبارہ داخل ہو جائیں، الا ان یشاء اللہ ربنا، ہاں اگر اللہ تعالیٰ ہی کو منظور ہو تو الگ بات ہے. اگر اللہ کو منظور ہے، اللہ کی مشیت یہی ہے، تب تو الگ بات ہے، ورنہ ہم تو اپنے اختیار سے ایسا نہیں کر سکتے کہ جس مذہب سے اور جس طریقے سے اللہ نے ہم کو نجات دی اس طریقے پر ہم دوبارہ چلے جائیں، یہ ہم سے پاسبل نہیں ہے. علی اللہ توکلنا وسع ربنا کل شیء علما، ہمارا پروردگار تو ہر چیز، اس کا علم تو ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. علی اللہ توکلنا، اسی اللہ کے اوپر ہم نے بھروسہ کیا ہے. ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، اے ہمارے پروردگار تو ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان فیصلہ فرما دے، تو سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. یہ حضرت شعیب نے دعا کی. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ شعیب علیہ السلام تو کبھی ان کے مذہب میں داخل نہیں ہوئے تھے، تو انہوں نے حضرت شعیب سے یہ کیوں کہا کہ ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے یا پھر تم ہمارے مذہب میں داخل ہو جاؤ؟ اگر شعیب علیہ السلام کے ساتھیوں سے کہا ہوتا تو بات سمجھ میں آتی. انہوں نے شعیب علیہ السلام سے ایسا کیوں کہا؟ تو اس کا دو جواب ہے. ایک جواب تو یہ ہے کہ انہوں نے، جیسے 10 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور 10 لوگوں میں سے اگر ہمیں 8 لوگوں سے کوئی بات کہنی ہے تو ہم ایسا لفظ استعمال کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ہم 10 لوگوں سے وہ بات کریں. اس کو اردو میں کہتے ہیں تغلیباً. مثال کے طور پر 8 مرد بیٹھے ہیں اور 2 عورتیں بیٹھی ہیں، تو ہم جو الفاظ استعمال کرتے ہیں مردوں کے حساب سے استعمال کرتے ہیں، تو جو 2 عورتیں ہوتی ہیں ہم ان کو شامل کر لیتے ہیں اس میں. تو ان لوگوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو تغلیباً شامل کر لیا تھا. ایک جواب تو یہ ہے. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ چونکہ شروع میں حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی دعوت کو، اپنی توحید کو چھپایا تھا، تو ان کو یہ لگا کہ حضرت شعیب بھی پہلے ان کے طریقے پر تھے، حالانکہ حضرت شعیب کبھی ان کے طریقے پر نہیں تھے. لیکن یہاں ایک بات پر آپ غور کیجئے کہ جب حضرت شعیب علیہ السلام کو انہوں نے دھمکی دی کہ ہم تمہیں اپنے وطن سے نکال دیں گے، اللہ نے ان کو اس زمین سے نکال دیا. جنہوں نے ایمان والوں کو یہ دھمکی دی کہ ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، اللہ نے انہیں دھرتی سے نکال دیا. فرمایا وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون. شعیب علیہ السلام کی قوم کے کافروں نے کہا کہ اگر تم نے شعیب کی پیروی کی اور شعیب کے راستے پر چلنے لگے تو تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، تمہارا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. اس کے پیچھے تم چلو گے تو جو تم ناپ تول میں کمی کرتے ہو، جو تمہارا پروفٹ ہوتا ہے، جو تمہارا فائدہ ہوتا ہے، وہ سارا کا سارا فائدہ بند ہو جائے گا، تم گھاٹے میں ہو جاؤ گے. اللہ فرماتا ہے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. زلزلہ آیا، زمین کے اندر زلزلہ آیا
اور سب کے سب اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہے. اس طریقے سے ان کی لاشیں الٹی پڑی تھیں جیسے کبھی وہاں کوئی زندہ ہی نہیں تھا. الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین. اللہ نے فرمایا کہ شعیب علیہ السلام کو جھٹلانے والے لوگ اس حال میں ہو گئے کہ جیسے کبھی وہ تھے ہی نہیں وہاں پہ. ایسا عذاب آیا، ایسا لگا کہ اس بستی میں کبھی کوئی آباد ہی نہیں ہوا تھا. اللہ نے اس بستی کا یہ حال کر دیا. تو ایمان والوں کو جو بستی سے نکالنے کی بات کر رہے تھے، اللہ نے ان کو دھرتی سے نکال دیا. آج بھی اگر اہل ایمان کو نکالنے کا اور ان کے ملک سے، ان کے وطن سے باہر کرنے کا کچھ لوگ منصوبہ دیکھ رہے ہیں تو وہ اس غلط فہمی میں نہ رہیں. اللہ کی سنت آج بھی وہی ہے. اگر واقعی میں اہل ایمان اپنے ایمان پر قائم رہے تو اللہ تبارک و تعالی ان کو نکالنے کا منصوبہ دیکھنے والوں کو زمین سے نکال دے گا، دھرتی سے نکال دے گا. یہ اللہ کی سنت رہی ہے، اللہ کا طریقہ رہا ہے. اس کے بعد ایک بڑی پیاری بات بتائی گئی کہ برکت حاصل کرنا چاہتے ہو تو دو چیزوں کو اپنا لو. بھئی برکت چاہیے نا سب کو، مال میں برکت چاہیے، اہل و عیال میں برکت چاہیے، اولاد میں برکت چاہیے، تجارت میں برکت چاہیے. برکت چاہیے تو برکت کا نسخہ بتا دیا، دو چیزوں کو اپنا لو. فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر یہ بستی والے ایمان لے آتے اور تقوی اپنا لیتے، ایمان والے بن جاتے اور تقوی والے بن جاتے تو ہم ان کے اوپر آسمان سے برکتوں کو نازل کر دیتے اور زمین سے برکتوں کو نازل کر دیتے. برکت دو ہی جگہ سے آتی ہے، یا تو اللہ تعالیٰ زمین سے دیتا ہے یا آسمان سے دیتا ہے. اللہ نے فرمایا اگر تم ایمان والے بن جاؤ اور متقی بن جاؤ، ایمان والے بن جاؤ اور اپنے اندر اللہ کا تقوی پیدا کر لو، یہ دو چیزیں پیدا کر لو، ہم گارنٹی دیتے ہیں لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. ہم آسمان سے بھی برکتوں کے دروازے کھول دیتے اور زمین سے بھی برکتوں کے دروازے کھول دیتے. وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. لیکن میرے بندو، تم نے جب اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، تم نے اللہ کے حکام کو جھٹلایا تو ہم نے تمہارے کرتوتوں پر تمہاری پکڑ کر لی. تو اگر بندے ایمان والے بن جائیں اور متقی بن جائیں تو اللہ تعالیٰ برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے. اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ ایک انسان کو کبھی بھی اللہ کے عذاب سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے. نیکی کر کے بھی، نیکیوں کا پہاڑ بھی اگر آپ کے پاس ہے تب بھی آپ اللہ کے خوف سے بے پرواہ مت ہوئیے، اللہ کے عذاب سے بے خوف مت ہوئیے. فرمایا افامین اہل القری ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون. کیا بستی والے اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہمارا عذاب رات کے ٹائم آئے اور وہ اپنے آرام سے بستروں پر سو رہے ہوں؟ کیا تمہیں اس بات سے ڈر نہیں لگتا کہ تم رات کو اپنے بستروں پہ سو رہے ہو اور اللہ کا عذاب آ جائے؟ او امین اہل القری ان یاتیہم باسنا ضحی وہم یلعبون. کیا تمہیں اس بات سے ڈر نہیں لگتا کہ دن کے وقت جب تم کھیل تماشے میں لگے ہو اور اللہ کا عذاب آ جائے؟ رات کے وقت بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، دن کے وقت بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے. اے ایمان والو، کیا تم اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو گئے ہو؟ افامنوا مکر اللہ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون. اللہ نے فرمایا کیا تم اللہ کے مکر سے، اللہ کے عذاب سے، اللہ کی تدبیر سے، اللہ کی پلاننگ سے تم بے خوف ہو گئے ہو؟ اگر ایسا ہے تو تم بہت بڑے خسارے میں پڑ چکے ہو. اگر کوئی انسان بے خوف ہو کے زندگی گزارتا ہے، اور بے خوف ہو کے کون زندگی گزارتا ہے؟ جو گناہ پر گناہ کرتا ہے اور اللہ اس کو ڈھیل دے رہا ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہے میرا کچھ بگڑ نہیں سکتا. اللہ کی ڈھیل سے ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ. جو اللہ کے متقی بندے ہوتے ہیں وہ نیکی کر کے، صدقہ خیرات کر کے، نمازوں کی پابندی کر کے اور تہجد پڑھ کر کے بھی اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں. اور جو منافق ہوتا ہے، جو فاسق و فاجر ہوتا ہے، جو اللہ کے عذاب سے بے خوف ہوتا ہے، وہ بڑے بڑے گناہ کر کے بھی
ایسا محسوس کرتا ہے, ایسا ٹریٹ کرتا ہے جیسے ناک پر مکھی بیٹھی. تو مومن کی پہچان یہی ہے. مومن اپنے آپ کو ایسا محسوس کرتا ہے جیسے کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور پہاڑ اس کے اوپر گرنے والا ہے. اور جو فاسق و فاجر ہوتا ہے, جو کافر ہوتا ہے, جو منافق ہوتا ہے, وہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے لیے تو بس ایسی بات ہوتی ہے جیسے ناک پر مکھی بیٹھی. تو یہ بہت خطرناک بات ہے, یہ تنبیہ کی گئی ہمیں. افامنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا. موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس پہنچے, فرعون کو اپنی نشانیاں دکھائیں. فرعون نے کہا بھائی یہ تو جادوگر ہے, جادو دکھا رہا ہے, چلو ایک کام کرتے ہیں, یہ بہت بڑا جادوگر ہے, ہمارے پاس اس سے بڑے بڑے جادوگر ہیں. ایک دن طے ہو گیا کہ اے موسیٰ تم بھی آ جانا, ہمارے جادوگر بھی آ جائیں گے, اور ہم کمپٹیشن کرا لیں گے, مقابلہ کرا لیں گے, دیکھتے ہیں کس کا جادو سر چڑھ کے بولتا ہے, کس کے جادو میں طاقت ہے, دم ہے, دیکھتے ہیں. دن طے ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی پہنچ گئے اور بہت سارے جادوگر, بڑے ماہر جادوگر پہنچ گئے. اب جب جادوگر پہنچے تو جادوگروں نے کہا کہ اے موسیٰ پہلے آپ اپنا جادو دکھائیں گے یا پہلے ہم اپنا جادو دکھائیں؟ حضرت موسیٰ نے کہا پہلے آپ ہی لوگ دکھا لیجیے. تو جادوگروں نے اپنی رسیوں کو زمین پر پھینکا, ان کی رسیاں سانپ بن گئیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے ڈر بھی گئے. اللہ نے کہا ڈرو نہیں, اے موسیٰ ڈرو نہیں, اب آپ اپنی لاٹھی کو, اپنے عصا کو زمین پر ذرا ڈال دو. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے عصا کو زمین پر ڈالا تو ان کی رسیاں تو سانپ بنی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اژدہا بن گیا. اژدہا کس کو بولتے ہیں؟ اس کو ہمارے یہاں عام زبان میں اجگر بولتے ہیں, جو یعنی سانپوں کے اندر جو سب سے خطرناک ہوتا ہے. اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا, جو لاٹھی تھی, اس نے اژدہا کا روپ اپنا لیا اور ان کے سارے سانپوں کو نگل گیا. اب جادوگر تو جادوگر تھے, وہ جادو کی حقیقت سے واقف تھے. انہوں نے محسوس کر لیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام نے جو پیش کیا ہے یہ جادو نہیں ہے, یہ میجک نہیں ہے, یہ کوئی اور طاقت ہے. اور جب یہ جادو نہیں ہے اس کا مطلب کہ یہ موسیٰ سچ بول رہا ہے اور یہ اللہ کا رسول ہے اور یہ اللہ کی طاقت ہے. ہم اتنے بڑے بڑے جادوگر ہیں, ہمارے جادو کی کوئی اوقات نہیں ہے. ان تمام کے تمام جادوگروں نے فوراً سجدہ کر دیا, سب کے سب سجدے میں گر گئے. اور سجدے میں گرنے کے بعد کہنے لگے قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون. کہنے لگے ہم اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لاتے ہیں, ہم موسیٰ اور ہارون کے رب کے اوپر ایمان لاتے ہیں. اب فرعون نے دیکھا کہ پانسا پلٹ گیا. ابھی تک تو یہ جادوگر میرے آدمی تھے, مجھ سے اجرت طے کر رہے تھے, مجھ سے پیسہ طے کر رہے تھے, مجھ سے کمیشن مانگ رہے تھے, اور اب یہ سب موسیٰ کے رب کے اوپر ایمان لائے. قال آمنتم به قبل ان آذن لکم. کہا کہ اے جادوگرو تم اس موسیٰ کے اوپر ایمان لے آئے میری اجازت کے بغیر. ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینۃ لتخرجوا اہلھا. کہا کہ یہ ضرور تمہاری پہلے سے پلاننگ ہے, یہ پری پلانڈ ہے, تم پہلے سے پلاننگ کر کے آئے ہو اور تمہارا مقصد ہے کہ بنی اسرائیل کو یہاں سے نکال دیا جائے, اور میں یہ ہونے نہیں دوں گا, میں یہ ہونے نہیں دوں گا. فسوف تعلمون, قریب تم کو اپنا انجام معلوم ہو جائے گا. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. اے جادوگرو کان کھول کر کے سن لو, میں تمہارے ہاتھ اور پیر مخالف سمت سے کاٹ دوں گا. دایاں ہاتھ کاٹوں گا تو بایاں پیر کاٹ دوں گا, بایاں ہاتھ کاٹوں گا تو داہنا پیر کاٹ دوں گا. تمہارے ہاتھ اور پیر کو میں مخالف سمت سے کاٹ دوں گا. دایاں ہاتھ بایاں پیر, بایاں ہاتھ دایاں پیر کاٹ دوں گا. ثم لأصلبنكم اجمعین. اور اے جادوگروں میں تم سب کو سولی چڑھا دوں گا, سزائے موت دے دوں گا. میرے پیارے ساتھیو, ایمان کا اثر کیا ہوتا ہے
اور ایمان کس طریقے سے انسان کی پرسنالٹی کو چینج کرتا ہے، اس واقعے کے اندر آپ دیکھیے۔ ابھی تک تو وہی جادوگر فرعون کے دربار میں بھیک مانگ رہے تھے کہ اے فرعون، ہم اگر موسیٰ کے اوپر غالب آ جائیں گے تو ہم کو کیا ملے گا۔ ابھی تک تو وہ دنیا کے طلبگار تھے، اور ایمان کا مزہ چکھنے کے بعد زندگی ان کی نظر میں کتنی حقیر ہو چکی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا الى ربنا لمنقلبون، کہنے لگے اے فرعون، ہمیں تو مر کر کے اپنے پروردگار کے پاس ہی جانا ہے، ہمیں اپنے رب کے پاس ہی جانا ہے۔ تو جان سے مار دے، کیا فرق پڑتا ہے، کم سے کم اس حال میں ہم اللہ کے پاس جائیں گے، کم ایمان والے بن کر کے جائیں گے، کم سے کم اللہ کی بارگاہ میں کفر کی حالت میں تو نہیں جائیں گے، کم سے کم جادوگر کی حالت میں تو نہیں جائیں گے۔ قالوا انا الى ربنا لمنقلبون، جادوگروں نے کہا کہ ہم اپنے رب کے پاس لوٹ کر کے جانے والے ہیں۔ اس کے بعد ان جادوگروں نے دعا کی، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے پروردگار، بڑی کریٹیکل سچویشن میں، بڑے نازک حالات میں فرعون ہمیں قتل کرنے کی دھمکی دے رہا ہے، ہم آخری سانسیں لے رہے ہیں۔ ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ فرعون کے ظلم کے مقابلے میں ہم کو بہت زیادہ صبر کی ضرورت ہے، اے اللہ تو صبر کی بارش ہمارے اوپر کر دے، اے اللہ تو صبر کے برتن اونڈیل دے، صبر کی بارش ہمارے اوپر کر دے، وتوفنا مسلمین، اور اے اللہ ہمیں اس حال میں موت آئے کہ ہم ایمان والے ہوں، ہمیں اسلام کی حالت میں موت آئے، ہمیں توحید کی حالت میں موت آئے، اے اللہ ہمیں اسلام کے اوپر اور توحید کے اوپر ہمارا خاتمہ کر دے۔ یہ جادوگر تھے، فرعون نے قتل بھی کر دیا ان کو، اور یہ سب کے سب اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ ایمان 5 منٹ کے اندر اس ایمان نے ان کو اتنا بدل ڈالا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو دنیا کے طلبگار تھے اب دنیا سے بیزار ہو گئے، اور توحید کی حالت میں اور ایمان کی حالت میں مرنے کی دعا کرنے لگے، اور اپنی توحید کی حالت میں وہ دنیا سے چلے گئے۔ یہ ہوتا ہے ایمان میرے پیارے ساتھیوں۔ ایمان کا مزہ اگر دیکھنا ہے، ایمان کی لذت کیا ہوتی ہے یہ دیکھنا ہے، ایمان کس طریقے سے انسان کو چینج کرتا ہے یہ دیکھنا ہے، تو آپ اس واقعے سے اندازہ لگا سکتے ہیں جو حضرت موسیٰ اور ان کے جادوگروں کے درمیان کا جو واقعہ تھا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ کا ایک اور واقعہ بیان کیا گیا۔ جب فرعون ڈوب گیا اور بحر قلزم کو پار کر کے حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر کے آگے بڑھے، تو آگے ایک بستی کے پاس سے ان کا گزر ہوا۔ اس بستی کے لوگ بت پرست تھے اور ان کے پاس چھوٹے چھوٹے بت تھے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے دیکھا کہ ان کے پاس چھوٹے چھوٹے بت ہیں، ہر ضرورت میں یہ اپنے بتوں سے مانگتے ہیں، تو اب انہوں نے حضرت موسیٰ سے ڈیمانڈ کی کہ اے موسیٰ، ان کے پاس دیکھیے کتنے اچھے اچھے بت ہیں، ہمارے پاس بھی کچھ ایسے معبود ہونے چاہیے جن کو ہم ضرورت پڑنے پر پکار سکیں۔ یعنی کتنے بڑے جاہل تھے بنی اسرائیل، اللہ کی قدرت دیکھ چکے ہیں، انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ کس طریقے سے اللہ نے سمندر کے اندر راستہ بنا دیا اور فرعون کو ڈبا دیا اور ہم صحیح سلامت بچ گئے۔ یہ سب دیکھنے کے بعد بھی ان کے دماغوں پر کتنی جہالت کی پٹی پڑی تھی کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ بےہودہ مطالبہ کیا۔ اللہ فرماتا ہے وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کروا دیا، ان کا گزر ایسی بستی کے پاس سے ہوا جہاں کے لوگ بتوں کے آگے آسن لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ جیسے ان کے پاس اتنے سارے معبود ہیں، اے موسیٰ تو ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دے۔ قال انکم قوم تجہلون، حضرت موسیٰ نے کہا کہ واقعی تم بہت بڑے جاہل لوگ ہو، بہت بڑے جاہل لوگ ہو، تم سے بڑا جاہل میں نے نہیں دیکھا۔ جس اللہ کی قدرت سے تم بچ کر کے آئے ہو اس اللہ کو چھوڑ کر کے تم مجھ سے یہ مطالبہ کرو کہ میں تم کو معبود لا کے دے دوں، تم سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے۔ ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، اے میری قوم کے لوگوں، یہ مشرک لوگ جو بتوں کی عبادت کر رہے ہیں ان کی ساری نیکیاں برباد ہو جانے والی ہیں، یہ شرک کر رہے ہیں اور شرک کرنے کی وجہ سے ان کی کوئی نیکی ان کے کام آنے والی نہیں ہے۔ قال اغیر اللہ ابغیکم الہا وہو فضلکم علی العالمین،
کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، کیا میں اللہ کے علاوہ کوئی اور رب تمہارے لیے تلاش کروں، جبکہ اللہ نے سارے جہان کے اوپر تم کو فضیلت دی ہے، تم کو اتنا بڑا مقام دیا اللہ نے کہ فرعون سے تم کو نجات دی اور سمندر میں تمہارے لیے راستہ بنایا، اور میں اس اللہ کو چھوڑ کر تمہارے لیے رب تلاش کروں؟ تم سے بڑا جاہل میں نے نہیں دیکھا ہے۔ اور یہی مطالبہ کیا تھا اللہ کے نبی سے کچھ نئے نئے اسلام قبول کرنے والے ایسے لوگوں نے جو ابھی نئے نئے اسلام میں آئے تھے۔ جنگ حنین کے موقع پر جب اللہ کے نبی جا رہے تھے تو راستے میں ایک پیڑ کے پاس سے آپ کا گزر ہوا، اس پیڑ کا نام تھا ذات انوات، اس درخت کا نام تھا ذات انوات، اور مشرکین اس پیڑ کے اوپر اپنی تلواروں کو اور اپنے ہتھیاروں کو لٹکاتے تھے، اور یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اس پیڑ کے اوپر اگر ہم اپنی تلوار کو لٹکائیں گے تو ہماری تلوار کی دھار اور تیز ہو جائے گی، ہمارے ہتھیار اور تیز ہو جائیں گے۔ تو جب ان صحابہ کرام کا گزر وہاں سے ہوا اور اس میں کچھ نئے نئے جو ابھی اسلام کے اندر آئے تھے، ان لوگوں نے اللہ کے نبی سے کہا اجعل لنا ذات انوات کما لهم ذات انوات، اے اللہ کے نبی جیسے ان لوگوں کے پاس یہ پیڑ ہے، یہ ذات انوات ہے جس کے اوپر یہ اپنے ہتھیاروں کو لٹکایا کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی آپ ایک ذات انوات ہمارے لیے بھی بنا دیجئے، ایک ایسا ہی پیڑ ہمارے لیے بنا دیجئے تاکہ ہم بھی اپنے ہتھیاروں کو لٹکایا کریں۔ اللہ کے نبی نے وہی بات کہی، کہا سبحان اللہ، تم نے تو وہی بات کہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے ان سے کہی تھی، اجعل لنا الہا کما لہم آلہا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے یہ کہا تھا کہ اے موسیٰ ہمارے لیے معبود بنا دیجئے جیسے اور لوگوں کے لیے معبود ہیں، اے میرے ساتھیوں آج تم نے وہی بات کہہ دی کہ ذات انوات ہمارے لیے بنا دیجئے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لَتَرْكَبُنَّ سُنَّتَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم ضرور اپنے سے پہلے کے لوگوں کے طریقے پر چلو گے، اور واقعی تم اپنے سے پہلے کے لوگوں کے طریقے پر چل رہے ہو۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ کا ایک واقعہ بیان کیا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے یہ گزارش کی کہ اے اللہ میں تجھ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اے اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ آئیے دیکھتے ہیں اس آیت کو، وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کے اوپر ہمارے مقررہ وقت کے اوپر آئے اور اللہ نے ان سے کلام کیا، قال رب ارنی انظر الیک، حضرت موسیٰ نے کہا کہ اے میرے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ قال لن ترانی، اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، دنیا کی آنکھ سے تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، آخرت میں تو اہل ایمان بھی دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کو، لیکن دنیا میں نبی بھی نہیں دیکھ سکتا اللہ کو۔ اللہ نے کہا لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، اے موسیٰ اس پہاڑ کو دیکھو، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اس پہاڑ کے اوپر میں اپنی تجلی کروں گا، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ ٹک گیا تب تم مجھے دیکھ سکتے ہو، ورنہ تم مجھے نہیں دیکھ پاؤ گے۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، جب اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ کے اوپر اپنی تجلی فرمائی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ اللہ کا دیدار تو بڑی دور کی بات ہے، اللہ نے صرف اپنی تجلی فرمائی اس پہاڑ کے اوپر، پہاڑ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ فلما افاقا، جب موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا، قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، حضرت موسیٰ نے کہا اللہ تو پاک ہے، میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے اس بات کے اوپر ایمان لاتا ہوں کہ تجھے دنیا میں کوئی نہیں دیکھ سکتا، میں سب سے پہلے اس بات پر ایمان لاتا ہوں۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے کوئی گناہ تو نہیں کیا تھا، لیکن انہوں نے یہاں توبہ کا لفظ استعمال کیا کہ اے اللہ تو پاک ہے، میں توبہ کرتا ہوں، یعنی میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، اب آئندہ یہ خیال بھی میں اپنے دل میں نہیں لاؤں گا، میں اس بات پر ایمان لے آیا کہ دنیا کی آنکھ سے کوئی تیرا دیدار نہیں کر سکتا۔ تو یہ آیت کریمہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ کے نبی، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا تھا۔ اسی لیے صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث میں یہ الفاظ موجود ہیں، جب اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے نبی کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، یعنی معراج کے موقع پر آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا، تو آپ نے فرمایا نور انا اراہ،
اللہ تعالیٰ تو ایک نور ہے، میں اس کو کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ یعنی معراج کے موقع پر بھی اللہ کے نبی سے اور اللہ سے کلام تو ہوا تھا، بات چیت تو ہوئی تھی، مگر دیدار الہی کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور اسی لیے حضرت عائشہ کہا کرتی تھی کہ جو یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے وہ جھوٹا ہے، اس لیے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے لا تدرکہ الابصار، دنیا کی آنکھیں اللہ تعالیٰ کا ادراک نہیں کر سکتی، دنیا کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں جا سکتا۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ تکبر کرنے والوں اور گھمنڈ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنی آیت کا علم نہیں دیتا، اللہ اپنی آیتوں سے پھیر دیتا ہے ان لوگوں کو جو تکبر کرتے ہیں۔ یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 146 ہے، اللہ فرماتا ہے سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، ان قریب میں اپنی آیتوں سے ان لوگوں کو پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق تکبر اور گھمنڈ کرتے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، ایسے لوگوں کا تو یہ حال ہے کہ اگر یہ اللہ کی ہر نشانی دیکھ لیں تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اگر یہ ہدایت کے راستے کو دیکھ لے تو کبھی اس کو نہیں اپنائیں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اگر یہ گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو ضرور اس کو اپنا لیں گے۔ تکبر کرنے والا قرآن کو سمجھ نہیں سکتا۔ قرآن کو سمجھنا ہے تو اپنے آپ کو سافٹ بنانا ہوگا، اپنے آپ کو نرم دل بنانا ہوگا، اپنے دل کو تکبر سے پاک کرنا ہوگا۔ جب قرآن کو فزیکلی ناپاک لوگ ٹچ نہیں کر سکتے، لا یمسہ الا المطہرون، اللہ نے فرمایا قرآن کو ناپاک لوگ نہیں چھو سکتے، تو جب فزیکلی قرآن کو ناپاک لوگ نہیں چھو سکتے تو ناپاک دل قرآن کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ اس لیے اگر دل میں قرآن کو اتارنا ہے، اگر دل میں قرآن کو بسانا ہے تو پہلے دل کو تکبر سے پاک کرو، دل کے اندر تواضع پیدا کرو، نرمی پیدا کرو۔ اسی لیے بعض سلف کہتے ہیں لا ینال العلم حیی ولا مستکبر، شرمانے والا انسان اور گھمنڈی انسان کبھی علم حاصل نہیں کر سکتا۔ علم حاصل کرنے میں دو چیزیں رکاوٹ ہیں، جو شرمائے گا، جو حیا کرے گا وہ علم حاصل نہیں کر سکتا، اور جو تکبر کرے گا وہ بھی علم حاصل نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے بعض سلف کہتے ہیں من لم یصبر علی ذل التعلم ساعۃ بقی فی ذل الجہل ابدا، علم سیکھنے میں کچھ دیر کی ذلت جو برداشت نہ کر سکے وہ ہمیشہ جاہل رہے گا۔ اب کوئی بڑا آدمی ہے، وہ مدرسے میں جاتا ہے پڑھنے کے لیے، بڑے باپ کا بیٹا ہے، تو وہاں بھی اس کو زمین پر بیٹھنا ہے، وہاں بھی اس کو پانی کی طرح دال پینی ہے، بغیر چھلا ہوا آلو کھانا ہے، وہاں تو ہر کمرے میں اے سی تھوڑی ملے گی، پنکھا بھی ہے تو بابا آدم کے زمانے کا پنکھا ہے کتنے مدرسوں میں۔ آپ جا کے دیکھیے مدرسوں کے ہاسٹلز کا حال، لاک ڈاؤن کے بعد تو اور برا حال ہے، کیسے مدرسے چل رہے ہیں اللہ کی پناہ، کتنے چھوٹے چھوٹے مدرسے تو بند ہو گئے۔ جو لوگ پہلے 1000 روپیہ چندہ دیتے تھے، نہیں صاحب اب 500 روپیہ کر لو، اس کو لوگوں نے چندہ دینا کم کر دیا۔ اب ظاہر ہے اس کا جو بجٹ تھا سال کا، جو خرچ تھا بچوں کے اوپر، تعلیم کے اوپر، اساتذہ کی سیلری کے اوپر، وہ تو برقرار ہے نا۔ تو ان مدارس کے اندر تعلیم حاصل کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں آپ کو ڈاؤن ہونا پڑتا ہے۔ تو یہ بڑی پیاری بات کہی بعض سلف نے کہ علم حاصل کرنے کے لیے اگر آپ کچھ دیر ذلیل نہیں ہو سکتے، اپنے آپ کو ڈاؤن نہیں کر سکتے، تو پھر آپ جہالت کی ذلت پہ ہمیشہ پڑے رہیے۔ علم کے لیے جھکنا پڑے گا، علم کے لیے آپ سر اٹھا کر کے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر کے آپ علم حاصل کریں گے تو نہیں کر سکتے نا۔ جو آپ کا ٹیچر ہے، جو آپ کا استاذ ہے، اس کے آگے تو آپ کو بیٹھنا پڑے گا، اس سے سیکھنا پڑے گا، اسے اپنا سپریم ماننا پڑے گا۔ تو یہ بہت پیاری بات ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے، من لم یصبر علی ذل التعلم ساعۃ، جو کچھ دیر تک علم سیکھنے کی تکلیف برداشت نہ کر سکے، بقی فی ذل الجہل ابدا، ایسا انسان ہمیشہ جہالت کی ذلت میں پڑا رہے گا۔ اچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تو اپنے پیچھے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین بنا کے گئے۔ ہارون علیہ السلام بڑے تھے، نبوت کے معاملے میں موسیٰ علیہ السلام سینئر تھے، لیکن عمر کے اعتبار سے ان کے بھائی ہارون ان سے بڑے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میں جا رہا ہوں، اللہ کے حکم سے کوہ طور پہ جا رہا ہوں،
آپ میرے پیچھے میری قوم کا خیال رکھیے گا اور ان کو غلط کوئی کام کرتے ہوئے دیکھیے گا تو روکیے گا۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو دیکھا کہ ان کی قوم کے لوگ بچڑے کی عبادت کر رہے ہیں، اپنے سونے کا ایک بچڑا بنا کر کے، سامری جادوگر کے کہنے پر سونے کا ایک بچڑا بنایا اور اس بچڑے کے اندر سے کچھ آواز نکل رہی تھی۔ سامری جادوگر نے اس کے اندر کچھ کلاکاری دکھائی تھی، اس بچڑے کے اندر سے کچھ آواز نکل رہی تھی اور سامری نے ان کے دماغ میں بٹھا دیا کہ یہی تمہارا رب ہے، یہی اللہ ہے، نعوذ باللہ۔ تو قوم کے لوگوں نے اس بچڑے کی عبادت شروع کر دی۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور انہوں نے یہ سچویشن دیکھی تو آئیے ان کا ریاکشن کیا تھا اس کو دیکھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا، جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس واپس آئے تو بڑے غصے میں اور بڑے تکلیف کی حالت میں تھے۔ قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي أَعْجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ، کہا ہے میری قوم کے لوگوں تم نے میرے بعد بہت بری جانشینی کی، میرے بعد تم نے بہت برا کام کیا۔ اعجلتم امر ربکم، تم نے اپنے رب کا حکم آنے کے پہلے جلدی سے کام لیا۔ والقى الالواح، اور موسیٰ علیہ السلام اتنے غصے میں تھے کہ وہ جو ہاتھ میں تختیاں لے کر کے آئے تھے ان تختیوں کو انہوں نے زمین پر دے مارا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تختیوں پر کچھ احکام دیے تھے، کچھ ڈائریکشن دیے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ تختیاں زمین پر دے ماری۔ وَأَخَذَ بِرَاسِ أَخِي، اور اپنے بھائی ہارون کا سر پکڑا، ان کا بال پکڑا، يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اور ان کا بال پکڑ کر کے اپنی طرف کھینچنے لگے۔ کیا سمجھ میں آیا؟ موسیٰ علیہ السلام کیا جانتے نہیں تھے بھائی کا مقام کیا ہے؟ کیا ان کو پتا نہیں تھا یہ ہارون علیہ السلام میرے بڑے بھائی ہیں، یہ بھی پیغمبر ہیں، نبی ہیں؟ مگر ایک انسان کے اندر جب دین کی غیرت ہوتی ہے نا، ایک غیرت ہوتی ہے انسان کی دنیا کی غیرت ہے، ایک غیرت ہوتی ہے انسان کے اندر بیوی کی غیرت، میری بیوی ہے کوئی دیکھے نا، کوئی دیکھتا ہے مجھے غصہ آتا ہے۔ ایک غیرت ہوتی ہے مال کی غیرت، میرا مال ہے کوئی لے نہیں سکتا میری اجازت کے بغیر۔ اور ایک غیرت ہوتی ہے دین کی غیرت، میرے رب کو کوئی کچھ کہہ دے، میرے نبی کو کوئی کچھ کہہ دے، میرے قرآن کو کوئی کچھ کہہ دے۔ تو اب یہ جو غیرت پیدا ہوتی ہے، یہ جو غصہ پیدا ہوتا ہے، یہ جو پیشانی پر بل پڑتا ہے، اس کو کہتے ہیں دین کی غیرت۔ اور معاف کیجئے گا آج یہ غیرت بھی ہماری ختم ہو رہی ہے، ایمانی غیرت آج ہماری ختم ہو رہی ہے۔ اور یقین نہ آتا ہو تو سوشل میڈیا پر آپ ان مسلمان لڑکیوں کے ویڈیوز دیکھ لیجئے جو غیر مسلموں کے ساتھ گھوم رہی ہیں اور ان کے ساتھ عشق لڑا رہی ہیں، ان کے ساتھ پیار اور محبت کے ناٹک رچ رہی ہیں اور اپنے جسم اور اپنی عفت اور عصمت کا سودا کر رہی ہیں۔ کہاں گئی ہماری دینی اور ایمانی غیرت؟ یعنی زناکاری اور بدکاری تو اپنے آپ میں بہت بڑا گناہ ہے، مگر ایک مسلمان عورت کسی غیر کے ساتھ، کسی مشرک کے ساتھ، کسی کافر کے ساتھ، کسی اسلام کے دشمن کے ساتھ جا کر کے رنگ رلیاں منائے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ دین کی اور ایمان کی غیرت آج ہمارے سماج سے نکل چکی ہے۔ میرے بھائی، ایمان کی غیرت آج ہمارے اندر سے نکل چکی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کا بال پکڑا، کیوں؟ غصہ آیا تھا ان کو کہ میرے بعد شرک ہونے لگا۔ اتنے دن تک میں نے توحید کا پاٹ پڑھایا، توحید کا درس دیا، اور میں 40 دن کے لیے گیا اور تم شرک کرنے لگے، بچڑے کی عبادت کرنے لگے۔ اور اپنے بھائی پر غصہ آیا کہ تم روک نہیں سکے، میں تم کو اپنا جانشین بنا کے گیا تھا، تم ان کو کنٹرول نہیں کر سکے، ان کو روک نہیں سکے، تو اپنے بھائی ہارون کا بال پکڑا۔ اب بھائی نے بڑی معذرت کے ساتھ کیا کہا؟ قال ابن ام، کہا اے میری ماں کے بیٹے، اے میری ماں کے بیٹے، اے بھائی نہیں کہا، ماں کے بیٹے کہا۔ انسان کتنے بھی غصے میں ہو، ماں کا نام لے لو تو غصہ دب جاتا ہے۔ یہ کہہ دیتے میرا بھائی، اے موسیٰ اے میرے بھائی، تو اس میں وہ وزن نہیں پیدا ہوتا جو اس میں پیدا ہو رہا ہے۔ اے میری ماں کے بیٹے، اے موسیٰ تو اسی ماں کا بیٹا ہے جس ماں کا میں ہوں، جس ماں کے پیٹ میں تو پیدا ہوا اسی ماں کے پیٹ میں نے بھی جنم لیا، اسی ماں کے پیٹ سے۔ فرمایا قال ابن ام ان القوم استضعفونی، کہا ہے میری ماں کے بیٹے، میری قوم کے لوگوں نے مجھے بہت کمزور سمجھ لیا تھا۔ وَقَادُوا يَقْتُلُونَنِي، میں نے بہت روکنے کی کوشش کی مگر انہوں نے ایک بات بھی میری نہیں مانی اور مجھے قتل کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ اگر میں اور روکتا تو یہ لوگ مجھے مار ڈالتے۔ فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ،
اے میرے بھائی موسیٰ میرے بال پکڑ کر کے کھینچ کر کے دشمنوں کو میرے اوپر ہنسنے کا موقع مت دو. ایک شریف انسان کے لیے یہ بڑی ذلت کی بات ہوتی ہے کہ دشمن اس کے اوپر ہنسیں. کہا کہ فلا تشمت بی الاعداء، میرے دشمنوں کو میرے اوپر ہنسنے کا موقع مت دو. ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور اے موسیٰ اے میرے بھائی مجھے ان ظالموں کے ساتھ آپ شامل مت کیجئے. میں ان کے جرم کے اندر شامل نہیں تھا، مجھ سے جہاں تک ہو سکا میں نے روکنے کی کوشش کی، میں نے کنٹرول کرنے کی کوشش کی، لیکن معاملہ میرے کنٹرول کے باہر تھا. اب جب یہ کلیئر ہو گیا کہ ہارون علیہ السلام بے داغ ہیں، تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھایا اور دعا کی. قال رب اغفر لی ولاخی، اے اللہ اے میرے پروردگار تو مجھے معاف کر دے اور میرے بھائی ہارون کو بھی معاف کر دے. وادخلنا فی رحمتک، اور اے اللہ تو ہم کو اپنی رحمت میں داخل کر دے. وانت ارحم الراحمین، تو سب سے بڑا رحم والا ہے. اے اللہ تو اپنی رحمت میں ہم کو داخل کر دے. رحمت میں داخل کرنے کی دعا بعد میں کی اور گناہ کی معافی پہلے مانگی. اس سے یہ سبق ملا کہ جب بھی ہم اللہ کے آگے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں ہم پہلے اپنے گناہ کی معافی مانگیں. جب اللہ گناہ معاف کر دے گا تو پھر باقی سارے مسئلے آٹومیٹک حل ہو جائیں گے. اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے پہلے اپنے لیے اور اپنے بھائی کے لیے مغفرت مانگی کہ اے اللہ مجھے بخش دے، میرے بھائی کو بخش دے. اس کے بعد کہا وادخلنا فی رحمتک، ہم کو تو اپنی رحمت میں داخل کر دے. اچھا اب ان لوگوں نے، جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا تھا، ان کا انجام کیا ہوا؟ آگے اللہ نے فرمایا الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا. جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا ان کو آخرت میں جو سزا ملے گی ان کو دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی کا عذاب ملا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اور اسی طریقے سے ہر بدعتی کو اور ہر دین کے اندر نیا کام کرنے والے کو ہم یہی انجام سے دوچار کرتے ہیں. بدعت کرنے والا اور اللہ کے دین میں نیا کام نکالنے والا آج نہیں تو کل ذلیل اور رسوا ہوگا. یہ بات نوٹ کر لیجیے. بدعتی کا انجام کبھی اچھا ہونے والا نہیں ہے. بدعت و خرافات آخرت میں تو برباد کریں گی ہی کریں گی. آپ نے نبی کے دین کو بدلا ہے، آپ نے اللہ کے دین کو بدلا ہے، اللہ چھوڑے گا نہیں، آپ کو دنیا میں بھی ذلیل کرے گا. اسی لیے امام حسن بصری کہا کرتے تھے کہ ان ذل البدعۃ علی اکتافہم، بدعت کی ذلت بدعتی کے کندھے پر ہمیشہ لگی رہتی ہے. بدعتی کے کندھے پر بدعت کی ذلت ہمیشہ لگی رہتی ہے. وَإِنْ حَمْلَجَتْ بِهِمُ الْبَغَلَاتِ وَتَقْتَقَتْ بِهِمُ الْبَرَازِينَ، وہ جتنی اونچی سواری کر لے اور دنیا میں کہیں بھی چلا جائے لیکن بدعت کی جو ذلت اور رسوائی ہے وہ اس کے کندھوں پر لگی رہتی ہے. اور سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں کل صاحب بدعت ذلیل، ہر بدعتی ایک نہ ایک دن ذلیل ضرور ہوتا ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ نے فرمایا انہوں نے بچڑے کو معبود بنا کر کے اللہ کے دین کو بدلا تھا، ہم نے ذلیل کر دیا ان کو، اور قیامت تک جو اللہ کے دین کو بدلیں گے کذالک نجزی المفترین، ہم ہر بدعتی کو اور ہر دین کے بدلنے والے کو ہم ذلیل کریں گے. اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خصوصیات بیان کی گئی، اللہ کے نبی کی کچھ کوالٹیز بیان کی گئی. فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی، جو لوگ اتباع کرتے ہیں رسول کی، نبی کی اور امی کی. اللہ کے نبی کی کوالٹی ہے کہ آپ امی ہیں. امی کا مطلب ان پڑھ نہیں ہوتا ہے، معاف کیجیے گا. اللہ کے نبی ایسا نہیں کہ کچھ پڑھ نہیں سکتے، آپ نے پوری دنیا کو پڑھایا ہے. امی کا مطلب یہ ہے کہ آپ لکھ نہیں پاتے تھے اور لکھی ہوئی چیز پڑھ نہیں پاتے تھے، ورنہ آپ نے دنیا کو علم دیا ہے، آپ دنیا کے ٹیچر ہیں، کائنات کے ٹیچر ہیں. تو اس لحاظ سے آپ امی ہیں. اور یہ بھی اللہ کی ایک حکمت تھی کہ اللہ نے اپنے نبی کو امی بنایا کہ وہ لکھ نہیں سکتے اور لکھی ہوئی چیز پڑھ نہیں سکتے، اور یہ اتنا اعلیٰ کلام پیش کر رہے ہیں. تو دنیا کے لیے ایک چیلنج ہے کہ امی نبی ہو کر کے اتنا اعلیٰ کلام پیش کر رہے ہیں. اس کا مطلب کہ یہ جب انہوں نے پڑھا نہیں ہے کسی کتاب کو اور کسی اسکرپچر کو انہوں نے دیکھا نہیں ہے، اس کا مطلب کہ یہ اپنی طرف سے یہ بات نہیں کر رہے ہیں بلکہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں. تو آپ کا نام، آپ کی صفت امی بھی ہے،
اللہ نے فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی، جو لوگ اتباع کرتے ہیں رسول کی، نبی کی اور امی کی، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اور اس نبی کا تذکرہ تم کو تورات کے اندر بھی ملے گا اور انجیل کے اندر بھی ملے گا۔ تورات میں بھی نبی کی بشارت موجود ہے اور انجیل کے اندر بھی نبی کی بشارت موجود ہے۔ اور ہمارے ہندوستان کی اگر آپ بات کریں، ہمارے ہندو بھائیوں کی کتابوں میں بھی ہمارے نبی کا تذکرہ موجود ہے، گوتم بدھ کے اسکرپچرز میں ہمارے نبی کا تذکرہ موجود ہے۔ تو دنیا کا کہ جتنے قدیم مذاہب ہیں ان سب میں اللہ کے نبی کی بشارت موجود ہے، اور یہ قرآن کہہ رہا ہے الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اس نبی کا تذکرہ تم کو تورات کے اندر بھی ملے گا اور انجیل کے اندر بھی ملے گا۔ یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، وہ نبی تم کو نیکیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ ویحل لہم الطیبات، اور پاک چیزوں کو تمہارے لیے حلال کرتے ہیں۔ ویحرم علیہم الخبائث، اور ناپاک چیزوں کو حرام کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی چیز پاک ہو، صحیح ہو اور ہماری شریعت میں حرام ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر ہماری شریعت میں حرام ہے، اگر سور حرام ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سور جو ہے وہ گندگی کے بجائے اگر سور صاف ستھرا ہو اور اس کو باقاعدہ فارم کے اندر رکھا جائے تو وہ پاک ہو جائے گا، نہیں۔ اگر اسلام نے سور کو حرام قرار دیا ہے تو سور ناپاک ہے۔ اسلام نے اگر کسی چیز کو حرام کیا ہے وہ پاک نہیں ہو سکتی، اور کوئی پاک چیز، کوئی صحیح چیز ایسی نہیں ہے جو اسلام کے اندر حلال نہ ہو۔ اگر اسلام نے حرام کیا ہے، میرے نبی کی شریعت میں حرام ہے، تو ضرور اس کے اندر ہمارے لیے کوئی نہ کوئی نقصان ہے، اور اگر حلال ہے تو وہ چیز ہمارے فائدے کی چیز ہے، ہمارے لیے اہم چیز ہے، اس لیے شریعت نے حلال کیا ہے۔ یہ بہت بڑا اصول بتایا گیا اس آیت میں۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، وہ نبی تمہارے لیے پاک چیزوں کو حلال کرتے ہیں۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور ناپاک چیزوں کو تمہارے لیے حرام کرتے ہیں۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور وہ نبی تمہارے اوپر جو بیڑیاں ہیں، رسم و رواج کی جو زنجیریں ہیں، ان زنجیروں سے وہ نبی تم کو آزاد کرتے ہیں۔ اسلام کے پہلے بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو ہماری شریعت میں ختم کر دی گئیں۔ آپ دیکھیے، مال غنیمت پہلے کی قوموں کے لیے حرام تھا، ہمارے لیے حلال کر دیا گیا۔ پیشاب کے چھینٹے اگر بدن پر پڑ جائیں، کپڑے پر پڑ جائیں، کپڑے کو کاٹنا پڑتا تھا، بدن کے اس حصے کو کاٹنا پڑتا تھا۔ ہمارے شریعت میں اگر پیشاب کے قطرے بدن پہ پڑ جائیں، اس کو دھل لیا جائے تو پاک ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے عورت اگر حیض کی حالت میں ہوتی تھی، اس کے ساتھ کھانا پینا بھی حرام تھا، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی حرام تھا۔ ہماری شریعت میں اس رسم کو بھی توڑ دیا گیا۔ بہت ساری جو سماج کے لیے اور انسانیت کے لیے جو زنجیریں تھیں، جو بیڑیاں تھیں، اسلام نے ان کو ختم کیا اور ان کو ہٹایا۔ اللہ نے فرمایا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، وہ نبی تمہارے کندھوں سے ان بیڑیوں کو ہٹانے کے لیے آئے۔ اب اتنا پیارا نبی ملا ہے تو 4 کام کر لو، 4 کام کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو لوگ اس نبی کے اوپر ایمان لائے، جو لوگ اس نبی کے اوپر ایمان لائے، وَعَزَّرُوهُ، اور اس نبی کا احترام کیا، اس نبی کی تعظیم کی، وَنَصَرُوهُ، اور اس نبی کی مدد کی، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نبی کے ساتھ نازل ہونے والے نور کی، یعنی قرآن و حدیث کی پیروی کی۔ یہ 4 کام جو کر لے، اللہ فرماتا ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو کامیاب ہونا ہے تو یہ 4 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو۔ نبی پر ایمان لانا ہے، نبی کا احترام کرنا ہے، نبی کی مدد کرنی ہے۔ نبی کی مدد کا مطلب نبی کے دین کی مدد کرنی ہے، نبی کی سنت پر چلنا ہے، نبی کے طریقے پر چلنا ہے۔ اور چوتھا کام، نبی جو نور لے کر کے آئے، جو روشنی لے کر کے آئے، جو قرآن و سنت لے کر کے آئے، اس کو فالو کرنا ہے۔ یہ 4 کام کر لیا جائے تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اب ایک آخری آیت ہم دیکھ کر کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ علم حاصل ہونے کے بعد ایک انسان کو اللہ نے علم دیا، اب علم حاصل ہونے کے بعد اگر وہ اپنے علم کا مس یوز کرے
اور عالم ہو کر کے وہ دنیا پرست بن جائے اور اپنی دنیا کے لیے اپنے علم کو بیچ دے، ایسے عالم کا انجام کیا ہوتا ہے؟ آئیے سورہ اعراف کی آیت نمبر 176 کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اے نبی ان کو اس انسان کا واقعہ بیان کر دیجئے، آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، جس کو ہم نے اپنی آیتیں دی تھیں، فَانْسَلَخَ مِنْهَا، لیکن وہ اللہ کی آیتوں سے نکل گیا، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، اور شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اور جو کل تک عالم تھا آج وہ گمراہ لوگوں میں سے ہو گیا۔ اللہ نے اپنی آیتوں کا علم دیا تھا لیکن اللہ کی آیتوں میں سے وہ نکل گیا، اس نے اپنے علم کو چھوڑ دیا اور شیطان اس کے پیچھے پیچھے لگ گیا اور وہ گمراہ ہو گیا۔ فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں کے ذریعے اس کو بلندی دے دیتے، اس علم کے ذریعے اس کو بلندی دے دیتے، مگر وہ دنیا دار تھا، وہ دنیا پرست تھا، اس نے اپنے آپ کو دنیا دار بنا لیا۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، وہ زمین کی طرف جھک گیا، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کرنا شروع کر دیا۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ، اللہ نے فرمایا اس کی مثال اس کتے کی طرح ہے، کتے پر حملہ کرو گے تب بھی وہ ہانپے گا، کتے پر حملہ کرو گے تب بھی وہ ہانپے گا، اور کتے کو چھوڑ دو گے تب بھی وہ ہانپے گا۔ کتا اکلوتا جانور ہے کہ وہ ہمیشہ ہانپتا رہتا ہے، باقی جانوروں کو جب پیاس لگتی ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے تب ہانپتے ہیں، کتا نارمل ہے تب بھی ہانپتا رہتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جس عالم کو ہم نے علم دیا اور اس علم کا اس نے مس یوز کیا، دنیا پرست بن گیا، خواہشات کا پیروکار بن گیا، تو اس کتے کی طرح وہ ہو جائے گا جو ہمیشہ جیب نکال کر کے ہانپتا رہتا ہے۔ یعنی اس کو سمجھاؤ، اس کو کچھ نصیحت کرو، کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی بربادی کنفرم ہے، وہ ڈیفینیٹلی برباد ہو کر کے رہے گا، وہ یقیناً برباد ہو کر کے رہے گا۔ اللہ نے کیسی مثال دی، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی طرح ہے، ان تحمل علیہ یلہس، اگر اس کتے پر حملہ کرو گے تب بھی وہ ہانپے گا، او تترکہ یلہس، اور چھوڑ دو گے تب بھی ہانپے گا۔ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ فاقصص القصص لعلہم یتفکرون، تو اے نبی آپ ان واقعات کو بیان کیجئے تاکہ لوگ غور و فکر کریں۔ تو میرے بھائیوں، یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ ایک عالم کو، اس لیے بعض سلف کہتے ہیں کہ علماء کے اوپر یہ آیت بہت بھاری ہے، علماء کے اوپر یہ آیت بہت بھاری ہے، اور ہر عالم کو یہ آیت سوچنے کا مقام دیتی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اپنے علم کا آپ مس یوز کر رہے ہیں، کہیں دنیا کے چند ٹکوں کی وجہ سے اور دنیا کے کسی فائدے کی وجہ سے آپ لوگوں کو غلط فتویٰ دے رہے ہیں، آپ اللہ کی آیتوں کا سودا کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو غلط راستہ بتا رہے ہیں۔ کہیں اگر ایسا ہے تو کہیں اس آیت کی کیٹیگری میں ہم اور آپ شامل نہ ہو جائیں۔ یہ علماء کے لیے اور اہل علم کے لیے بڑی خطرناک آیت ہے اور بہت بڑی وارننگ ہے اس آیت کے اندر۔ تو یہ چند سلیکٹڈ آیتیں تھیں قرآن کریم کے 9ویں پارے کی، آیتیں اور بھی تھیں لیکن وقت زیادہ ہو چکا ہے، انشاءاللہ ہم کل کے درس میں آگے بڑھیں گے اور قرآن کریم کے 10ویں پارے کی منتخب آیات کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ یہ مختصر سے مطالعے کی روشنی میں آپ کے سامنے ان آیتوں کو سمجھانے کی اور ان آیتوں کی تفسیر پیش کرنے کی ایک معمولی سی کوشش ہے۔ اللہ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، قرآن کریم کو ہمیں پڑھنے کی، سمجھنے کی، غور کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔